بسم الله الرحمن الرحيم. وعن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وبين يديه كاتب فسمعته يقول: ضع القلم على أذنك فإنه أذكر للمآل. وعنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتعلم السريانية، وفي رواية أنه أمرني أن أتعلم كتاب يهود، وقال: إني ما آمن يهود على كتاب. قال: فمر بي نصف شهر حتى تعلمت، فكان إذا كتب إلى يهود كتبت، وإذا كتبوا إليه قرأت له كتابهم. حدیث نمبر 31 اور 32 کی تلاوت کی، جو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں، انصار صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ کاتب وحی بھی ان کو کہا جاتا ہے، اور خصوصیت ان کی یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے انہیں یہودیوں کی زبان سیکھنے کی تلقین اور تعلیم فرمائی تھی کہ تم یہودیوں کی زبان اور ان کی لکھائی کو سیکھ لو، کیونکہ بس اوقات یہودیوں سے بات چیت کے لیے یا کسی ایسے بادشاہوں کو خط لکھنے کے لیے جو یہودی زبان بولا کرتے تھے، جس کو سریانی بولتے ہیں، ایسے لوگوں کو خطوط لکھنے کے لیے حضور علیہ السلام کو یہود سے مدد لینی پڑتی تھی کہ تم مجھے ان کے خطوط لکھ کر دے دو، یا وہاں کے اگر کچھ خطوط آتے تو یہودی لوگوں کو بلا کر خط پڑھا جاتا تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے ان سے فرمایا تھا کہ مجھے یہودیوں پر اعتبار نہیں ہے کہ یہ بس اوقات خطوط لکھتے ہوئے جو میں مختلف بادشاہوں حکمرانوں کو لکھتا ہوں، خطوط لکھتے ہوئے کیا خیانت کر جائے مجھے اطمینان نہیں، لہذا تم ایسا کرو کہ سریانی کو سیکھ لو، یعنی یہود کی زبان اور ان کی لکھت پڑھت کو سیکھ لو۔ تو حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ فمر ربی نصف شہر حتی تعلمت، میں نے صرف اور صرف 15 دنوں کے اندر سریانی مکمل لکھنا پڑھنا سیکھ لی۔ 15 دن یہ حضور علیہ السلام کی برکت بھی تھی، معجزہ بھی تھا کہ ایک ایسی زبان جو ان کے لیے نئی تھی، اجنبی تھی، انہوں نے 15 دن کے اندر مکمل اس پر عبور حاصل کر لی، اور ایسا عبور کہ فکان اذا کتب الی یہود کتبت، جب اس زبان میں کوئی خط لکھنے کا معاملہ آتا تو میں ہی حضور علیہ السلام کے سریانی زبان میں خطوط لکھا کرتا تھا، اور اگر کوئی اس زبان میں خط حضور کی خدمت میں آتا تو قرأت له کتابہ، میں ہی اس خط کو پڑھ کر سنایا کرتا تھا۔ تو یہ ان کی خاص بات بھی ہے۔ اور بعد میں حضور علیہ السلام کی دنیا سے رحلت کر جانے کے بعد جن حضرات کو قرآن کریم کے جمع کرنے کا، کیونکہ حضور کے زمانے میں قرآن کریم مختلف حصوں میں بٹا ہوا تھا، کوئی حصہ کوئی آیت کسی پتے پر لکھی ہوئی تھی، تو کوئی کسی لکڑی کے تنے پر، کوئی کسی چمڑے پر، مختلف جگہوں پر مختلف آیتیں موجود تھیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن کریم جمع کیا گیا، تو ان جمع کرنے والوں میں سر فہرست حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو اس حدیث مبارک سے ایک بات تو یہ بھی معلوم ہوئی کہ کسی اجنبی زبان کو سیکھنا اس نیت سے کہ اس سے میں دین کی خدمت کروں، دین کی نشر و اشاعت میں مدد لوں، معاملت لوں، کوئی مضائقے اور خرابی والی بات نہیں۔ نیت اچھی ہو تو ہر عمل دنیا کا بھی وہ اجر و ثواب میں داخل ہو جاتا۔ اگر نیت ہی صحیح نہیں ہے، دنیا کمانا مقصود ہے، ریا نمود مقصود ہے، یا کچھ ذاتی مفادات، ذاتی اغراض مقصود ہے، یا یہ نیت مقصود ہے کہ وہ اس ملک سے باہر چلا جائے
اور باہر جا کر آپ خود کو سیٹ کر لیں، جیسا کہ آج کل ایک فضا چل پڑی ہے کہ ہر شخص، ہر نوجوان بس اسی تگ و دو میں ہے کہ کسی طرح میرا باہر کا ویزا لگ جائے اور میں باہر چلا جاؤں، باہر جو ہے اپنی تعلیم یا کمانے اپنا مستقبل باہر کو بنا لو۔ تو یاد رکھیے گا کہ صرف دنیاوی اغراض سے اولاً تو یہ جائز بھی نہیں ہے دارالاسلام ایسا ملک کو چھوڑ دینا جو اسلام کے نام پر بنا ہو یا اسلامی احکام کے اعتبار سے آزاد ہو۔ یوں کہہ لیں کہ مسلمانوں کے ملک کو چھوڑ کر کافروں کے ملک کی طرف ہجرت کرنا اگر دنیاوی اغراض اور مقاصد کے لیے ہے تو اس کی تو کوئی بھی اجازت نہیں دیتا۔ اگر تعلیم وغیرہ مقصد ہے، اس نیت سے کوئی چلا گیا عارضی اور وقتی طور پر تو گنجائش ہے، لیکن مستقل طور پر وہاں سیٹل ہونے کے لیے یا سکونت اختیار کرنے کے لیے یہ بہت سارے مفاسد پر بھی مبنی کہ بس اوقات آنے والی نسلوں کا دین و ایمان بھی محفوظ نہیں رہتا۔ ایسے ایسے لوگ وہاں پر موجود ہیں جو چند نسلیں ان میں گزری ہیں تو ایسی بے دینی آئی کہ نام کے ہی مسلمان رہے۔ بعض ماہرین نے تحقیق کر کے بتلایا کہ جو 40 سال وہاں رہا جو اپنی فیملی کے ساتھ، تقریباً وہ 25% ان کے افراد دین سے باہر ہو گئے، اور جو 50% رہا وہ تقریباً جو ہے نا 40% دین سے باہر ہو گئے، دین سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تو وہاں دین کی جو ہے اگرچہ دنیاوی اعتبار سے راحت کے اسباب سب کچھ ہو، لیکن دینی اعتبار سے جو مضرتیں اور نقصانات ہیں شاید پہلی نسل کو تو پتہ نہ لگے، لیکن اس کے بعد کی دوسری یا تیسری نسل یقیناً وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے اور ان کے دین و ایمان کی کوئی حفاظت نہیں ہوتی۔ وہاں نہ اپنے بیٹوں کو آپ جو ہے دین کی ترغیب دے سکتے ہیں، آزادی سے روک بھی نہیں سکتے۔ آزادی سے روک دینا یا مرد و زن سے اختلاط کوئی مجرمانہ عمل اور فعل نہیں ہے، اور نہیں والدین کو اختیار ہوتا ہے کہ ایک عمر کے بعد اپنی اولاد کو اس سے روکے، نتیجتاً وہ مہرا ربی کا شکار ہو جاتی ہے اور اپنے دین و ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتی۔ تو اس فضا کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ انسان روکھا سوکھا کھائے لیکن گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کھائے، اہل و عیال کے سامنے کھائے، بچوں کو ہنستا کھیلتا دیکھ کر کھائے۔ اس میں جو راحت ہے وہ لاکھوں کمانوں میں نہیں ہے جو انسان باہر بیٹھ کر کماتا ہے اپنے بال بچوں سے دور، یا بال بچے بھی موجود ہیں لیکن دین ہی ان سے رخصت ہو کر رہ جائے، تو یہ خسرت دنیا والآخرہ والی بات ہے، اپنی دنیا کو تباہ و برباد کرنے والی۔ تو اچھی نیت کے ساتھ اگر کوئی ایسی زبان سیکھی جائے جو پرائی ہو، اجنبی ہو، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اسی طرح حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت بھی ہے کہ دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک دفعہ حضور کی خدمت میں گیا تو وہ بین یدیہ کاتب، آپ کے سامنے ایک لکھنے والا موجود تھا۔ فسمعتہ یقول، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ آپ اس سے کہہ رہے ضع القلم علی اذنک، کہ قلم کو اپنے کان پر رکھو، یعنی لکھتے لکھتے اگر کچھ وقت توقف کرنا ہو، لکھائی کو چھوڑنا ہو اور کچھ وقت جو ہے لکھائی کو ترک کرنا ہو تو اس دوران قلم کو اپنے کان پر رکھا کرو، یعنی کان والے حصے پر قلم رکھ دو۔ فَإِنَّهُ أَذْكَرُ لِلْمَآلِ، حضور نے فرمایا کہ قلم کو کان پر رکھ لینا یہ انسان کو چیزوں کو یاد دلانے میں مدد اور معاونت کرتا ہے، یعنی ایک طرح سے یادداشت کے اعتبار سے اس کی یادداشت قوی اور مضبوط ہو جاتی ہے اور چیزیں یاد رہتی ہیں، محفوظ بھی ہوتی ہیں، اور پھر اللہ جل شانہ کی طرف سے من جانب اللہ ایسی باتیں دل میں ڈالی جاتی ہیں جو بس اوقات پہلے اس کو یاد نہیں تھی، معلوم نہیں تھی، لیکن اس کی برکت سے اللہ بہت ساری باتوں کو دل دماغ میں ڈال دیتا ہے۔ یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بذریعہ وحی خصوصیت کے ساتھ اس بات کے اندر یہ تاثیر رکھی گئی۔ یہ خصوصیات کچھ دین کی ہوتی ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلائی ہوئی ہوتی ہیں۔ اب اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ کان پر قلم رکھنے سے
یادداشت کا مضبوط ہو جانا، چیزوں کا جلد یاد رہ جانا اور جلدی جلدی دماغ میں آ جانا، اس کی حقیقت یا وجہ کیا ہے یہ احادیث مبارکہ کے اندر مذکور نہیں ہے، لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان باتوں کو جو بیان فرمایا، یقیناً بذریعہ وحی آپ کو ان کی خبر دی گئی تھی جب ہی آپ نے یہ بات بیان فرمائی۔ تو قلم کو بس اوقات لکھتے ہوئے کان پہ رکھ لینا یادداشت کو بھی مضبوط بناتا ہے اور چیزوں کی یاد دہانی میں بھی مدد اور معاونت کا باعث بنتا ہے۔ بعض حضرات نے مسواک کے حوالے سے بھی یہی بات فرمائی ہے کہ مسواک اگر جو ہے کان پر رکھ دیا جائے اس جگہ پر تو مسواک کی یاد دہانی میں بھی مدد ملتی ہے اور انسان کی یادداشت کے اندر بھی، ذہن کی مضبوطی کے اندر بھی مدد اور معاونت ملتی۔ ویسے بھی مسواک کی جو خاصیت ہے، فوائد جو طبی اعتبار سے بتلائے جاتے ہیں، ان میں سے ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ اس سے ذہن اور یادداشت آدمی کی مضبوط ہوتی ہے، قوی ہوتی ہے۔ تو مسواک کا اہتمام ہو تو بڑھاپے میں بھی یادداشت اس کی کمزور نہ ہو، بڑھاپے میں بھی یادداشت اس کی مضبوط ہو۔ یہ چیزیں ہمارے یہاں متروک ہوتی جاتی ہیں، نتیجہ ایک عمر کے بعد بھولنے کا مرض لگ جاتا ہے، یادداشت کمزور ہو جاتی ہے اور پھر یہ شکایت رہتی ہے کہ باتیں یا چیزیں یاد نہیں رہتی۔ جو فطری چیزیں دین اسلام نے ہمیں بتلائی ہیں اس کو اختیار کریں، مسواک کا معمول ہو، اللہ جل شانہ اس کے تحفے ذہن کو بھی مضبوط بنائے، یادداشت بھی محفوظ ہو اور بھولنے کے مرض سے بھی آدمی کی حفاظت اور نجات۔ دعا فرمائے اللہ جل شانہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك يا